جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ISPR نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے، کیوں ان کو یہ بیان جاری کرنا پڑا، یہ کس حوالے سے ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امریکہ نے ایک ملک سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم اپنے جوہری ہتھیار بھی استعمال کریں گے، یہ باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید عالمی خبریں ہیں، ان کے اوپر بھی کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر روشنی ڈالی جائے۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کو آج پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا جو مقدمہ ان کے اوپر کیا گیا تھا، اس میں ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 3 مئی تک یہ ضمانت منظور کی گئی ہے۔ خان صاحب جب بھی آتے ہیں اسلام آباد تو یہاں پہ ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے۔ آج بھی ان کی گاڑی کو باہر روک دیا گیا، اندر نہیں آنے دیا گیا۔ خان صاحب کو جو تھریٹس ہیں اس کا تو یہ حکومت خود اعتراف کر چکی ہے، بلکہ انہوں نے عدالتوں میں یہ رپورٹس بھی جمع کروائی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ملک کے یہ حالات ہیں، یہاں پہ دہشت گردی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم تو الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے اگر وہ کہتے ہیں میں نے پیشی کرنی ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ تو حکومت کا اپنا اعتراف ہے کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے، حالات اتنے برے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر خان صاحب کا عدالتوں میں پیش ہونا، کیا وہاں پہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اینی وے ان کی وہاں پہ ضمانت ہو گئی ہے اب اس کیس کے اندر، اور جب بھی خان صاحب آتے ہیں تو اسلام آباد پولیس بھی پھر اس کے اوپر اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ٹویٹ وغیرہ کرتی ہے کہ جی عمران خان کی پیشی ہے یا جو بھی ہے۔ اگین آج پھر میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام آباد کیپٹل پولیس عمران خان کی پیشی کے موقع پر مکمل سیکیورٹی مہیا کر رہی ہے۔ عمران خان، اچھا، جب بھی اس طرح کی ٹویٹ ہوتی ہے نیچے اکثر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سابق وزیر اعظم یا عمران خان صاحب، وہ اسلام آباد پولیس والوں کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بار بار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ ایسا ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان کوئی مقامی بیکری کا ملازم یا کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر ہے یا کوئی کھلنڈرا نوجوان ہے جو گزشتہ رات ویلنگ کر رہا تھا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، ایک پہیے کے اوپر موٹر سائیکل چلا رہا تھا، ویلنگ کر رہا تھا، اور اس کو رات کو اسلام آباد پولیس نے پکڑا، اور آج اس عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے یا وہ عدالت میں پیشی پہ آ رہا ہے۔ تو وہ تاثر ایسا ملتا ہے کہ کسی نوجوان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، شاید وہ یہ تاثر نہ دینا چاہتے ہوں، ہمیں یہ تاثر ملتا ہے، لیکن اسی چیز کا اظہار عوام بھی نیچے کرتی ہے ٹویٹس میں اور کامنٹس میں، کہتی ہے جناب سابق وزیر اعظم لکھ دیں، آپ صاحب لکھ دیں، کچھ تو لکھیں نا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ جناب ان کے پروٹوکولز ایسے نہ ہوں، لیکن پھر اگر آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں تو اسی ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، اگر آپ چلے جائیں اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر ہینڈل پہ اور ان کے جو سرچ باکس ہے اس میں آپ ورڈ صاحب لکھ دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے صاحب لکھا ہے۔ ایک میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہی کی ٹویٹ ہے، گزشتہ برس اپریل کی ٹویٹ ہے، اس میں اسلام آباد پولیس لکھتی ہے کہ کسی شہری کو وہ کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، محترم اسلام آباد پولیس نے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمی اشتراک سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا اہتمام قانون کے مطابق کیا ہوا ہے، اور پھر اور بھی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اٹ مینس کہ سابق، صاحب، وزیر اعظم، یہ ان کی ڈکشنری میں ورڈز ہیں، یہ ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں۔ ایک اور موقع کے اوپر صالح محمد صاحب کی جب تصویر سامنے آئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ صالح محمد صاحب کی تصویر کا جاری کرنے کا معاملہ، تو صاحب یہ ورڈ بھی ان کی ہے۔ اچھا، ایک اور اگر میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا اس میں یہ اگین دوبارہ یہ لکھ رہے ہیں، یہ رواں برس کی ٹویٹ ہے، مارچ کے مہینے کی ٹویٹ ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں وہ جو پچھلے برس عمران خان سابق وزیر اعظم اور صاحب تھا، اس سال وہ عمران خان نوجوان ہو گیا ہے، وہی ون ویلنگ والا۔ اب وہ لکھ رہے ہیں مارچ میں کہ عمران خان گرفتاری سے گریزاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ایس پی صاحب کمرے میں گئے مگر وہاں عمران خان موجود نہیں۔ ایس پی صاحب اور عمران خان، مطلب یہ صاحب کا ورڈ جو ہے ان کی ڈکشنری میں موجود ہے۔ یقیناً اس میں کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہ جان کے کرے، پر شاید جو ہے وہ اتنی دفعہ وہ عمران خان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم اور یہ اور وہ لکھنا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پر اینی وے یہ اسلام آباد پولیس جب بھی اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ کرتی ہے اس کے اوپر عوامی ایک رد عمل بھی آتے ہیں، اور عوام ان کو یاد بھی کرواتی ہے کہ جناب سابق وزیر اعظم لکھ لیں۔ ایون کہ ایک جب ان کی ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی کی تصویر کہیں پہ وائرل ہوئی تھی کہ اسلام آباد پولیس کی، تو اس کے اوپر بھی ایک شہری کو گزشتہ برس یہ جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں محترم، پہلا ورڈ انہوں نے لکھا محترم،
یہ گاڑی مینٹننس کی غرض سے ورک شاپ میں کھڑی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محترم، جناب، سابق، صاحب، یہ وزیر اعظم، یہ سارے الفاظ ڈکشنری میں موجود ہیں، اگر استعمال کرنا کوئی چاہے تو کیے جا سکتے ہیں. پر یہ وہ عوام کا ہر دفعہ جو اس ٹویٹس کے اوپر جوابات ہوتے ہیں، اس وجہ سے پھر آج میں نے کہا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. اینی وے، ISPR نے جناب ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے، اور جس بیان کے مطابق کہا گیا کہ جو پچھلے دنوں ایک صحافیوں نے کچھ چیز کوٹ کی کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہمارا خدا نخواستہ اسلحہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم بھارت کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ ہم ان سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جس وقت وہ چیز سامنے آئی تھی، میں نے اسی وقت ویڈیو بنا کے کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 75 سال سے ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور 27 فروری کو جب وہ آئے تھے اور یہاں پہ ان کا جو سواگت کیا گیا تھا، اور وہاں پہ جا کے جو پاکستان کی ایئر فورس نے وہاں پہ جا کے جو آپریشن کیا تھا، پاکستان کی آرمی نے جو آپریشن پلان کیا تھا، وہ کوئی یوگوسلاویا میں نہیں ہوا تھا، ہمارے اداروں نے کیا تھا. تو ان کی جنگ کے حوالے سے تیاری، ان کی پروفیشنلزم جو ہے جنگی لحاظ سے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور میں اس بیان کو نہیں مانتا. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے چیز کو سمجھا گیا ہے. میں نے اسی وقت ایک ویڈیو کے اندر کہہ دیا تھا. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کچھ ریالٹیز ہیں، اور اس کے اندر بغض کے اندر یا اختلاف کے اندر اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے کہ اپنے ہی ملک کو انسان نقصان پہنچانا شروع کر دے، اور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی ہمارے تو یہ بھی اس قابل بھی نہیں ہے تو ہم اس قابل بھی نہیں. ہم بالکل قابل ہیں، اور بھارت کو بخوبی علم ہے. جس دن ان کو پتا چل گیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو پھر آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا. تو میں نے تو پہلے ہی اس حوالے سے اسی وقت کہہ دیا تھا. اور اب اچھی بات ہے کہ ISPR نے خود بھی اس کے اوپر وضاحتی بیان دے دی اور کہا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز رپورٹ ہوئی ہے، پروفیشنلی آپ کی آپریشنل لیول کے اوپر ہماری مکمل تیاری ہے. تو میں نے تو پہلے ہی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دی تھی کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب امریکہ نے ایک ملک سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے اپنے جوہری ہتھیار بھی استعمال کریں گے. اور یہ معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان. اور یہ معاہدہ یہ ہے کہ جو نارتھ کوریا سے ساؤتھ کوریا کو تھریٹ ہے، امریکہ نے ویسے بھی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، ڈیفنس کوآپریشن کا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے ساؤتھ کوریا کے ساتھ کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے. وہاں پہ بڑی تعداد میں امریکی فوجی بھی تعینات ہیں. امریکہ نے ہر جگہ پہ اپنے اڈے بنائے ہوئے. اور اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے تحت امریکہ کی جو آبدوزیں ہیں جن کے اندر جوہری ہتھیار ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ آ کے اسٹیشن ہوں گی. اور اگر نارتھ کوریا کی طرف سے، شمالی کوریا کی طرف سے کوئی ایسا جوہری خطرہ آتا ہے تو امریکہ آگے سے اس کا جواب اسی طرح دے گا، اور امریکہ ان کی حفاظت اپنے جوہری ہتھیاروں سے کرے گا. اب یہ مطلب کہ بات تو ہونی چاہیے کہ جوہری ہتھیار دنیا میں ختم ہو، لیکن امریکہ کر سکتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ یہ کہتا ہے جی ہم سب کچھ کریں گے. اور ویسے بھی اس وقت خطے کے اندر بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. امریکہ نے وہاں پہ اپنی فوجیں لگائی ہوئی ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر. اس کے علاوہ اس ریجن کے اندر امریکہ کے جہاز بھی آتے ہیں، وہ جہاز بھی آتے ہیں جن میں جوہری ہتھیار ہوتے ہیں. اب اس معاہدے کے تحت ان کی جو آبدوزیں وغیرہ ہیں ان کو بھی وہاں پہ تعینات کیا جائے گا. تو خطے کے دیگر ممالک بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ اتنی دور امریکہ کا کیا کام ہے. چین کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے. تو صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے اندر جو ہے وہ کشیدہ ہو رہی ہے. چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں بھی کافی اوپر نیچے ہوا حالیہ عرصے کے اندر. بہت ساری چیزیں جو پہلے بھی میں یہاں آپ کے ساتھ رپورٹ کر چکا ہوں. حالیہ ایسی رواں ہفتے ہی امریکہ کی جو کمپنی ہے چین کے اندر جو آپریٹ کر رہی ہے، اس کمپنی کے آفیسز کے اوپر چینی حکام نے چھاپا بھی مارا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو ٹک ٹاک ہے پاکستان کے اندر، تو ٹک ٹاکر ویسے ہی ہے نا، امریکہ کو ٹک ٹاک کی بڑی فکر ہے. جی ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ چائنا سے ریلیٹڈ ہے، بیجنگ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کیونکہ اس کے جو بنائی جس شخص نے، جو اونر ہیں اس کے، وہ چائنیز نژاد ہیں. تو وہاں پہ امریکہ میں جو لا میکرز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جو بھی ان کے جو بلایا جاتا ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، ان لا میکرز نے، ان کے نمائندگان نے، عوامی نمائندگان نے بلا کے 5 گھنٹے ٹک ٹاک کے جو چیف ایگزیکٹو آپ کہہ سکتے ہیں یا سربراہ، 5 گھنٹے تک ان کی گریلنگ کی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹک ٹاک پہ کیا ہوتا ہے. تو آپ لوگ ٹک ٹاک کو اتنا ایزی لیتے ہیں، امریکہ تو ٹک ٹاک سے ڈرا ہوا ہے. امریکہ بلا کے 5 گھنٹے اس کے جو ہے لا میکرز ہیں، اس کے جو کانگریس کے لوگ ہیں یا اس کے جو بھی ان کے نمائندگان ہیں جن کو عوام الیکٹ کرتی ہے، جو ان کے حکومت سے وابستہ لوگ ہیں، جو امریکہ کے سیاستدان ہیں،
وہ بلاتے ہیں ٹک ٹاک کے سربراہ کو 5 گھنٹے اس سے کوشچنز کرتے ہیں, اس کی تفتیش کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ یہ ٹک ٹاک سے تو بڑا خطرہ ہے, اور دوسری طرف امریکہ معاہدہ کر دیتا ہے کہ ہم تو خطے کے اندر جوہری ہتھیار استعمال کریں گے, اگر وہاں پہ جوہری ہتھیار استعمال ہوں گے تو باقی آگے پیچھے کوئی ملک جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. تو یہ ہوتی ہے جناب جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ پانا ہے ایسا امریکہ کا کہ ٹک ٹاک پہ بھی اعتراض ہے لیکن دوسری طرف جو معاہدے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ اب چین کے صدر سے, جی ہاں جی, چین کے صدر سے پہلی دفعہ بات ہوئی ہے یوکرین کے صدر کی, زیلنسکی صاحب کی بات ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے کافی ڈیٹیل چیزیں ڈسکس کی ہیں ٹیلی فون کے اوپر. اور چین نے کے ساتھ یہ پہلا رابطہ ہے یوکرین کا جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اب اس میں یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو روس کو بھی پتہ ہوگا. چین اور روس کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کافی ان کا تعاون ہے, دفاعی تعاون بھی وہ کرتے ہیں کافی حد تک مختلف چیزوں کے اندر, مختلف ویپن سسٹمز کے اندر. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کے ڈیفنس سسٹمز ہیں, خصوصاً جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں, ان کے اندر چین کا کافی پیسہ انویسٹڈ ہے. جو Su-400 اور پتہ نہیں S-400 کے وہ نیو میزائل جو انڈیا نے بھی لیے ہیں ان کے اندر, اور ان کی ٹیکنالوجی کے اندر چین کا پیسہ بھی انویسٹڈ ہے, اور چین کافی پیسہ وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. پر اینی وے, اب یوکرین کے صدر سے چین کے صدر کی بات چیت ہوئی ہے, اور اس سے یقیناً کوشش یہ کی جا رہی ہوگی کہ معاملات کو کوئی حل کیا جائے, کوئی چیزوں کو بہتر کیا جائے اور چیزوں کو لے جایا جائے اکنامکس کی طرف. آپ نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات بہتر ہوئے اس میں بھی چین کا کردار ہے. چین نے وہاں پہ بھی رول پلے کیا, اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جی ہم اکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, ہم تجارت کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, اور اس طرح کے جو حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. مثال کے طور پہ جو حالات, کس طرح کے حالات جو یمن کے اندر ہے یا دیگر جگہوں پہ جو کشیدگی ہے یوکرین کے اندر, ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے, اکنامکلی مضبوط ہو پورا خطہ. یہ جناب تھوڑی سی نیوز انٹرنیشنل سطح کے اوپر. امریکہ کا کردار سامنے نظر آ رہا ہے, چین کا کردار سامنے نظر آ رہا ہے. چین اب یوکرین کے معاملے کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اپنے جوہری ہتھیار لا کے خطے میں رکھنا چاہتا ہے. کیا وہ صرف ساؤتھ کوریا کی حفاظت کے لیے استعمال ہوں گے یا کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ ایک بڑا کوشچن ہے, اور یہ کوشچن تو لوگ یہ اٹھائیں گے بھی اور پوچھیں گے بھی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.